اعتمادی کا پہلا اصول ہے کہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیں۔ جب تک آپ میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی آپ کامیاب اور خوش و خرم زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایک مقبول خود اعتمادی ہی کامیابی کی طرف بڑھنے کا واحد رستہ ہے، واحد سیڑھی ہے۔ احساس کمتری کا شکار انسان ہمیشہ سچو پنج کے اندر رہتا ہے، وہ پریشانی کے اندر رہتا ہے اور وہ مستقبل کی منصوبہ بندی نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عثمان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کا ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ آج کا ٹاپک کا نام ہے خود اعتمادی۔ پاکستان کا دنیا کے اندر تقریباً ایک سروے کیا گیا جس کے اندر 70% لوگوں کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ وجوہات بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ یہ ایک چکا دینے والی حقیقت ہے کہ کئی بار صلاحیت افراد کو خوف زدہ کر کے نکمہ اور نکارہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کی وجوہات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ خود اعتمادی کی وجوہات کون سی ہیں۔ زیادہ باتیں کرنے والے انسان کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی خود اعتمادی کی کمی کو کنٹرول کرنے کے لیے، دوسروں کے سامنے اس کو چھپانے کے لیے بہت زیادہ باتیں کرتا ہے۔ وہ باتوں کی وجہ سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس انسان کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہے۔ نمبر 2، کوئی بھی کام کرے گا تو ڈر لگے گا اس کو کہ شاید یہ کام مجھ سے غلط نہ ہو جائے، شاید میں یہ کر نہ پاؤں۔ اس کا یہ ڈر، یہ خوف اس کے اندر اعتماد کی کمی کی وجہ بنتا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو وہ گھبراتا ہے، مناسب طریقے سے باتوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ نمبر 4، سب سے اہم بات، اس وقت وہ ہمت ہار دیتا ہے جس وقت کسی بھی چیز کے کام کرنے کا وقت قریب آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی جہاز سے پیراشوٹ کی مدد سے چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا ہو اور اس وقت جس وقت اس نے چھلانگ لگانی ہو اور اپنا ارادہ ملتوی کر دیتا ہو۔ دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ دینے جا رہا ہوں جس سے آپ کے اندر اعتماد بحال ہوگا، خود اعتمادی بحال ہوگی اور بے اعتمادی احساس سے کمتری ختم ہو جائے گی۔ یہ چند ایسے الفاظ ہیں، آپ رات کے وقت کھانے سے فارغ ہوں اور باہر چہل قدمی کے لیے چلے جائیں اور بار بار ان لفظوں کو دہرائیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم، نوازش اور مدد سے ہم وہ کام کرنے پر میں قادر ہوں جو میں چاہوں۔ ان الفاظ کو بار بار آپ دہراتے رہیں اور چہل قدمی رکھیں۔ اگر آپ واقعی اپنے اندر سے احساس کمتری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر لیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے مشغول کر دیں، خود کو اس کی عبادت کے لیے جوڑ دیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت سے پوچھا گیا کہ آپ مصیبت میں، پریشانی میں کیا کرتی ہیں؟ اس عورت نے بڑا کمال کا جواب دیا۔ اس نے کہا جب چھوٹی پریشانی ہوتی ہے تو میں چھوٹی عبادت کرتی ہوں، جب مجھے پریشانی بڑی ہوتی ہے تو میں بڑی عبادت کرتی ہوں، زیادہ عاجزی، زیادہ انکساری کے ساتھ میں عبادت کرتی ہوں، جس سے میرے وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ قدر ممکن ہو جتنا آپ کو وقت ملے آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے اور جتنا زیادہ اس کے احکامات پر عمل کریں گے تو اتنی جلدی آپ کی پریشانیاں دور ہوتی چلے جائیں گی، آپ کے اندر سے احساس کمتری ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر بیان کرنے کے لیے بہت سی مثالیں ہیں کیونکہ ویڈیو
کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے چھوٹی ویڈیو بنانے کی وجہ سے میں ساری مثالیں بیان نہیں کر سکتا۔ دوستو ایک ڈرائیور ایک دن سفر پہ جا رہا تو اس کے ساتھ ایک پیسنجر بیٹھا ہوا تھا، تو ڈرائیور گاڑی کو بڑا تیزی کے ساتھ چلا رہا تھا، تو پیسنجر نے کہا کہ سر گاڑی کو آہستہ چلانے، ہم اپنی منزل پر آرام سے بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو ڈرائیور نے غصے سے کہا کہ آپ خاموش بیٹھ جائیں، مجھے پتا ہے کہ ڈرائیونگ کیسے کرنی ہے۔ پیسنجر نے نوٹ کیا کہ آدمی بڑا بے فکر ہے، اس کو موت کا ڈر نہیں، اس کو حادثات کا ڈر نہیں ہے، وہ بڑا بے خوف گاڑی کو چلا رہا۔ اس نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ڈرائیور نے کہا کہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ایک سیلز مین ہوا کرتا تھا، چیزوں کو سیل کرنا میرا پیشہ تھا۔ اس وقت میں ایک خوف کے اندر مبتلا رہتا تھا، ڈر کے اندر مبتلا رہتا تھا، جس کی وجہ سے میرا مالی اور ذہنی نقصان ہو رہا تھا، میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں ایک جگہ سے گزرا، وہاں پر میں نے ایک دیوار پہ لکھے ہوئے کچھ کارڈ دیکھے، ان کارڈ کے اوپر جو الفاظ لکھے تھے دوستو، یقینی طور پر وہ انسان کی زندگی بدل دینے والے الفاظ تھے۔ لیکن اگر آپ کو یقین صادق ہے تو دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ نمبر 2 طریقہ، اگر ہمارے ساتھ خدا دے رہا ہے تو پھر کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ہماری مخالفت کر سکے، ہمیں گرا سکے۔ دوستو یہ سچ ہے کہ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتی، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جب دوستو ہمارا ایمان کمزور ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں تو پھر دنیا کی ہر چیز آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوستو آج میں آپ کے ساتھ 10 ایسے اصول بیان کرنے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ اپنے دل اور ذہن میں طے کر لیں کہ آپ ایک مکمل کامیاب انسان ہیں۔ اس تصور کو آپ دھندلانے مت دیں، مستقل قائم رکھیے اور ذرا بھی دھندلانے مت دیں، 1 منٹ کے لیے بھی اپنے ذہن سے کو ہٹنے نہ دیں۔ نمبر 2، اگر آپ کی ذہنی قوت کو کوئی منفی خیال درہم برہم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اپنے ذہن کو جھٹک دیں اور ان خیالات کو فوراً دور کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، اپنے تصورات میں کسی چیز کو رکاوٹ مت بننے دیں، ایسی باتوں کو فوراً دور کر دیں جو آپ کی منزل پر جانے سے آپ کو روکتی ہیں۔ جو خوف آپ کو گھیرے ہوئے ہے اسے خود سے دور کر دو۔ نمبر 4، کسی سے مرغوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی نقل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے بہتر کوئی نہیں اور نہ کوئی آپ جیسا بن سکتا ہے۔ آپ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ نمبر 5، دن بھر میں 10 مرتبہ یہ اعلامی الفاظ دہرائیں۔ آپ نے یہ اعلامی الفاظ دہراتے رہنا ہے، خدا میرے ساتھ ہے، کسی کی مجال ہے جو مجھ کو نقصان پہنچا سکے۔ 6 کے اوپر ایک ایسے مشیر، ایک ایسے دوست سے رابطہ رکھیں جو آپ کو اچھے مشورے دے، آپ اپنی احساس کمتری کی وجوہات کو ایمانداری سے جاننے کی کوشش کریں۔ نمبر 7، 10 مرتبہ بار بار پورے زور اور یقین کے ساتھ یہ لفظ دہرائیں، خدا کے فضل و کرم سے میں ہر کام کر سکتا ہوں کیونکہ یہ ہمت اسی کی بخشی ہوئی ہے۔ ان الفاظ کو 10 مرتبہ کم از کم دہرائیں، تمام منفی خیالات آپ کے چٹکی بجاتے ہی غائب ہو جائیں گے۔ نمبر 8، اپنی صلاحیتوں کا ایمانداری سے جائزہ لیں اور پھر ان میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی خودی اور عزت نفس کو برقرار رکھیں، کبھی بھی اپنی عزت نفس کو مجروح ہونے مت دیں۔
9 नंबर, अपने आप को खुदा के भरोसे पर छोड़ दें, अपने आप को अल्लाह पर कामल यकीन रखने पर छोड़ दें और ये अल्फाज अदा करें, मैं खुदा का बंदा हूं और इसी के अहकामात की पाबंदी करूंगा। नंबर 10, बार बार अपने आप को याद दहानी कराएं कि खुदा आपके साथ है और दुनिया की कोई ताकत आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। दोस्तों, खुद इत्मीदी इन तमाम असूलों पर अमल करने के बाद आपको इंशाअल्लाह जरूर आएगी और आपकी जिंदगी भी एक कामयाब जिंदगी बन जाएगी। शुक्रिया।